لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے ویولز بریک ڈاؤن پلان، جو کہ لارڈ ویول وائسرائے آف انڈیا نے اپنے آخری دنوں میں جس بات پر بہت زور دیا وہ بریک ڈاؤن پلان تھا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ہندوستان جو کہ خانہ جنگی کی جانب بڑھ رہا ہے، اس کو کیسے روکا جا سکے۔ تو سوال یہ ہے کہ بریک ڈاؤن پلان کو اگر مان لیا جاتا، کیا ہندوستان کی تقسیم رک جاتی؟ کیا پاکستان کا قیام ناممکن ہو جاتا؟ کیا خانہ جنگی جو کہ ہوئی اس کا تدارک کیا جا سکتا تھا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب لارڈ ویول نے اپنے تئیں برطانوی حکومت کو بتانے کی کوشش کی، مگر بدقسمتی سے انہوں نے لارڈ ویول کی بات کو نہیں مانا اور اس کے پلان کو، منصوبے کو مسترد کر دیا۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ دیکھا جائے کہ لارڈ ویول جو کہ سیکنڈ لاسٹ وائسرائے تھے، اکتوبر 1943 میں آئے اور 20 مارچ 1947 تک رہے، تو انہوں نے یہ اپنا بریک ڈاؤن پلان کیوں دیا؟ انہوں نے یہ کیوں سوچا کہ ہندوستان کو جو اقتدار ہے، ٹرانسفر آف پاور جو ہے وہ دی جائے، اور کن طریقوں سے دی جائے؟ وہ کیوں مرحلہ بار فیزڈ وڈراول اور گریجول وڈراول کیوں چاہتے تھے؟ اور پھر یہ کہ وہ کیوں یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کے قیام کو ہر حال میں روکنا ہے؟ تو یہ آج ہم اس پہ بات کریں گے، اور خاص کر ہم ان کے جو فیزڈ وڈراول کا منصوبہ جو انہوں نے دیا، بھیجا، جو کہ خفیہ رہا، یہ ایک سیکرٹ کانفیڈینشیل وہ پلان تھا جو دیتے رہے، مگر اس کا جو تحریک پاکستان میں جو نقصان ہوا قیام پاکستان کے وقت، وہ بہت زیادہ ہوا۔ نہ صرف یہ نقصان ہوا کہ خون خرابہ ہوا، بلکہ یہ بھی ہوا کہ جو انہوں نے نقشہ دیا تقسیم ہندوستان کا، وہ پاکستان کے خلاف ہوا۔ تو آج ہم اس کی تفصیلاً بات کرتے ہیں۔ بریک ڈاؤن پلان کے 4-5 اہم مقاصد تھے۔ سب سے پہلے یہ کہ ٹرانسفر آف پاور جو ہے، برطانیہ سے اقتدار لے کر ہندوستانیوں کو کیسے منتقل کیا جائے۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ کسی بھی طرح قیام پاکستان کو منظور نہ کیا جائے اور ہندوستان کی تقسیم کو روکا جائے۔ اور تیسری چیز اس میں یہ تھی کہ جو بظاہر ہندوستان خانہ جنگی کی جانب بڑھ رہا تھا، اس خانہ جنگی سے اسے روکا جا سکے۔ تو یہ بڑے چیدہ مقاصد تھے، جس کی وجہ سے لارڈ ویول نے اپنا جو بریک ڈاؤن پلان جو ہے وہ دیا۔ اچھا، یہ جو بریک ڈاؤن پلان ہے وہ ایک ہی دن میں نہیں ہوا ہے، نہ ہی، مگر جیسے ہی شملہ کانفرنس 1945 میں ناکام ہوئی تو لارڈ ویول نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح قیام پاکستان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور انہوں نے یہ بھی اندازہ لگا لیا تھا کہ شاید کانگریس پارٹی اور سکھ کسی بھی طرح قیام پاکستان کو مطالبہ پاکستان کی روشنی میں، قرارداد لاہور کی روشنی میں نہیں مانیں گے۔ اس لیے انہوں نے سوچا کہ اگر ہندوستان کو کل کو برطانوی سامراج چھوڑنے جا رہا ہوگا تو ان کے پیش نظر، سب سے پیش نظر یہی ہوگا کہ وہ پرامن طریقوں سے اپنا اقتدار ہندوستانیوں کو منتقل کریں اور ہندوستان چھوڑ جائیں، اور ہندوستان ایسے چھوڑیں کہ ہندوستان متحدہ رہے، تقسیم نہ ہو۔ لہٰذا انہوں نے 1945 میں ہی جو ان کے ایڈوائزرز تھے،
جو کہ ان میں سے 2 ہندو ایڈوائزر تھے، جس میں وی پی مینن اور ایک اور میں نام آگے جا کے آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ ان میں شامل تھے۔ پھر ان کے ساتھ ان کا ایون جینکنز جو بعد میں پنجاب کے گورنر بھی بنے، وہ بھی شامل تھے۔ انہوں نے ایک رف اسکیچ دیا۔ وہ رف اسکیچ یہ تھا کہ یار مطالبہ پاکستان کو بہت ہی اگلی کر کے پیش کیا جائے، ان اٹریکٹیو جو ہے وہ بنا کے پیش کیا جائے، تاکہ قائد اعظم محمد علی جناح اس مطالبے سے پیچھے ہٹ جائے۔ اچھا، ان اٹریکٹیو ان کے نزدیک یہ وہی تھا جو راج گوپال اچاریہ فارمولہ میں بات ہو چکی تھی، یہ وہی تھا جو گاندھی جناح مذاکرات میں گاندھی جی کہہ چکے تھے کہ اگر آپ ہندوستان کو تقسیم کرنے کا مطالبہ کریں گے تو پنجاب اور بنگال کو بھی تقسیم کرنا پڑے گا۔ تو لارڈ ویول بھی یہ سمجھتا تھا کہ یہ وہ بات ہے جس سے قائد اعظم محمد علی جناح کو بلیک میل کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ پہلو تھا۔ دوسرا ان کا پہلو یہ تھا کہ نہیں، اگر ہم متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کو اکٹھا رکھنا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کے بھی جائز مطالبات ہمیں ماننا پڑیں گے، اس کے بغیر یہ ہندوستان میں امن نہیں آئے گا، بصورت دیگر یہ خانہ جنگی کی طرف آئے گا۔ اسی لیے انہوں نے کابینہ مشن پلان میں لارڈ ویول نے بہت اہم رول ادا کیا تھا، جس میں ایک لوز فیڈریشن، جس میں 2-3 صرف ڈپارٹمنٹ دینا چاہتے تھے، اور پھر یہ کہ جو زونز بنا دیے ABC، وہ جو 2 زون تھے مسلمان اکثریتی زون تھے، وہ جو بنائے تھے، اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ کسی طرح جناح جو ہے متحدہ ہندوستان میں وہ رہنا پسند کرے اور نہ چھوڑے۔ بہرحال جب لارڈ ویول جو یہ چیزیں نوٹ کرتا گیا، مشاہدہ کرتا گیا، اس کو بات یہ روز روشن کی طرح عیاں ہوتی گئی کہ جو کانگریس پارٹی ہے، جو کانگریس جو وزارتوں میں آ گئی ہے، صوبوں میں، وہ بڑے ہارش ہیں۔ وہ نہ صرف ہارش ہیں مسلمانوں کی طرف، بلکہ وہ ہارش ہیں لارڈ ویول کی طرف بھی، وہ ہارش ہیں انگریزوں کی جانب بھی، اور ان سے تنگ ہے جو برٹش افسر شاہی بھی تنگ ہے۔ تو لہٰذا وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہمیں ہندوستان چھوڑنا پڑے تو ہم جو ہندو اکثریت صوبہ جات ہیں ان سے ہم بتدریج اقتدار جو ہے وہ منتقل کرنا شروع کر دیں، صوبائی سطح پر، مرکزی سطح پر نہیں، صوبائی سطح پر کرنا شروع کر دیں۔ اور انہوں نے پہلے تو یہ کہا تھا کہ ان کے 6 کے 6 ہندو میجورٹی پروونسز کو ہم اپنی مشینری نکال لیں، بیوروکریٹس نکال لیں، اور جتنے بھی ہمارے وہاں پر انٹرسٹ ہے وہاں سے ہم لے کر ہم مسلم اکثریتی صوبوں میں آ جائیں اور مرکز میں آ جائیں۔ اور جب ہم مرکز میں آ جائیں تو پھر ہم دباؤ ڈالیں کانگریس پر بھی کہ جناب اگر آپ کیبنٹ مشن پلان کو نہیں مانتے، اگر آپ انٹرم گورنمنٹ کو جس طرح آپ نے کابینہ مشن پلان میں جن شرائط سے وہ بات چیت ہوئی تھی نہیں چلتے، تو پھر ہم قائد اعظم محمد علی جناح کو یہ پاکستان ہم دے دیں گے۔ اور وہ یہ شو نہیں کرنا چاہتے تھے کہ یہ پنجاب اور بنگال تقسیم ہوگا، لیکن ان کی جو باتیں تھیں وہ بارہا برٹش گورنمنٹ کو، ہز میجسٹی گورنمنٹ کو، وائٹ ہال کو وہ بھیج رہے تھے، کابینہ کو بھیج رہے تھے کہ جناب یہ ہندوستان کے حالات ہیں، ملک خانہ جنگی کی جانب جا رہا ہے، آپ میری بات مانیں، ایک ایسا اپنے تئی بریک ڈاؤن پلان بنا لیں کہ گریجولی آپ نے ہندوستان کو کیسے چھوڑنا ہے۔ لہٰذا وہاں انگلینڈ میں بھی ان کی بات کو کوئی غیر سنجیدہ نہیں لیا گیا، ان پر غور و فکر کیا گیا اور کمیٹیاں بھی بنائیں۔ اور مثلاً وہاں پر جو ہندوستان کے معاملات کو دیکھا کرتی تھی وہ انڈین برما کمیٹی دیکھا کرتی تھی، کیبنٹ کمیٹی دیکھا کرتی تھی، اور انہوں نے یہاں پر مختلف فورم پر
اس پر بحث اور تمہیز کی گئی، حتیٰ کہ لارڈ ویول کو انہوں نے دسمبر میں جب قائد اعظم محمد علی جناح کو بلایا، نہرو کو بلایا، تو انہوں نے لارڈ ویول کو بھی بلایا۔ تو لارڈ ویول بڑے نالاں تھے کانگریس سے، اور وہ چاہتے تھے کہ یہ جو ان کو انٹرم گورنمنٹ کو وہ جو ناکام کر رہے ہیں، اور وہ اسی طرح جناح سے ناراض تھے کہ جناب جو جناح جو ہیں وہ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی میں نہیں آ رہے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں سنجیدگی سے ہندوستان چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ آئے دنوں ہندو مسلم تعلقات بہت کشیدہ ہو رہے تھے، اور وہ ان کو پورا یقین تھا کہ یہ خانہ جنگی طرف جائیں گے، اور ان کو یہ بھی یقین تھا اگر خانہ جنگی کی طرف جائیں گے تو پھر انگریز بآسانی سے عزت اور جان بچا کر ہندوستان نہیں چھوڑ پائیں گے۔ لہذا ان کی بات کو، ان کے باتوں کو سمجھ کر میں نے جیسے کہا انڈیا اینڈ برما کمیٹی میں یہ معاملات جاتے رہے، اور برٹش کیبنٹ بھی اس پہ بات کرتی رہی، اور میں ظاہر ہے مختلف میٹنگز 1945 سے لے کر یہ سمجھ لیجئے کہ 1947 تک 3 جنوری کو بھی ہوا، 6 جنوری 1947 کو بھی ہوا۔ بالآخر جو برطانوی حکومت تھی انہوں نے لارڈ ویول سے کہا جناب آپ اپنے گھر جائیے، آپ کے جو نظریات ہیں وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہیں۔ اس کی کئی وجوہات تھی، وہ ظاہر ہے کہ وہ وجوہات پر بحث کی جا سکتی ہے، وہ جو بڑی بڑی وجوہات ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ یہ ڈرتے تھے کہ جب ہم ہندو اکثریتی صوبوں سے جب ہم نکلیں گے، اگرچہ لارڈ ویول نے یہ ریوائز کر لیا تھا، انہوں نے کہا جی ہم 4 صوبوں سے نکلیں گے، 6 سے نہیں نکلیں گے، تاکہ یہ تاثر نہ ابھرے کہ ہم کہیں ہندوستان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، اور اپنا گرپ ٹائٹ رکھیں گے۔ پھر دوسری چیز انہیں یہ بھی اعتراض تھا کہ جب یہ جو پلان دے رہے ہو اس کے تحت تو پاکستان بن رہا ہے، چاہے لولا لنگڑا ہی صحیح، یہ پاکستان تو بن جائے گا، تو ہمیں تو یہ کسی بھی صورت میں پاکستان نہیں بنانا ہے۔ پھر انہیں یہ بھی اعتراض تھا کہ یہ صوبائی سطح پر ہی صحیح، یہ جو ہمارے بیوروکریسی ہے وہ یہاں سے وہاں کیوں جائے گی، فوج کا کیا بنے گا، ہم کیوں کر ہندوستان میں مزید بے چینی پیدا کریں، اور وہ لگے کہ ہم یہاں پر جان بچا کر یہاں غیر ذمہ داری سے ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ تو یہ وہ باتیں تھیں جو وہ محسوس کرتے تھے۔ پھر وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی یہ جو ہے اگر ہم یہ اعلان کر دیتے ہیں جس طرح آپ مرحلہ بات آپ کہہ رہے ہیں، تو اس سے تو مزید ان جو پارٹیز ہیں وہ آپس میں گتھم گتھا ہو جائیں گی۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان کے درمیان ہم بات چیت کروائیں، اور بات چیت کے ذریعے سیاسی مسائل کے ذریعے ہم حل کریں۔ مگر لارڈ ویول انہیں کہتے رہے کہ جناب جو میں کہہ رہا ہوں نا، آپ کو چاہیے کہ ایگزیکٹ ڈیٹ بتائیں، اور لارڈ ویول کے نزدیک میں 1948 کی جون جولائی کی وہ ڈیٹ بتا رہے تھے، اپریل سے جون جولائی تک یہ ڈیٹ بتائیں، اور بتا دیں کہ جی ہم چھوڑ رہے ہیں، اور دباؤ بڑھائیں سیاسی جماعتوں پر۔ اور ان کا شدید جو نقطہ یہ تھا، ایمفسس یہ تھا کہ کانگریس پر دباؤ ڈالیے، ہندوؤں پر دباؤ ڈالیے، کیونکہ وہ بہت زیادہ وائلنٹ ہو گئے ہیں، آپ کے لیے مشکل ہوگی ہندوستان چھوڑنا۔ تو بہرحال جو جیسے میں نے کہا 7 جنوری کو لاسٹ شاید میٹنگ ہوئی، تو انہوں نے کہا جناب لارڈ ویول کو تو نہیں انہوں نے بتایا، دسمبر میں ہی طے کر لیا تھا کہ لارڈ ویول سے جان چھڑائی جائے، اور پھر ظاہر ہے کہ انہوں نے اعلان کیا، اور لارڈ ویول کی جگہ پھر لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو لے آئے۔ مگر یہ ویول پلان جو ہے اس میں کیا چیزیں قبول ہوئیں کیا نہیں ہوئیں، میں اس سے آگے جا کر بات کرتا ہوں۔ اب میں آپ کے سوالوں اور جوابوں کی طرف آتا ہوں۔ بالکل پاکستان کے مطالبے کوئی تو وہ نہ ماننے کے لیے تو یہ پلان دے رہا ہے، قائد اعظم محمد علی جناح پر ہی دباؤ ڈالنے کے لیے تو یہ پلان دے رہا ہے۔ اچھا دوسرا یہ جو
کہ ہندوؤں پر بھی یقیناً ہندوؤں کو بھی وہ دباؤ میں لانا چاہتا تھا، اور لا کر کانگریس کو دباؤ میں لا کر ہی تو وہ چاہتا تھا کہ بتدریج ہم ہندوستان سے چلے جائیں۔ یہ سوال کہ جی یہ انڈیویجولی صوبوں کو وہ اقتدار دینا چاہتا تھا، بالکل دینا چاہتا تھا اقتدار، مگر یہ نہیں چاہتا تھا کہ بلکنستان بنے، کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، یہ وہ نہیں چاہتا تھا۔ کابینہ مشن پلان میں تو واضح طور پر بتا دیا گیا تھا کہ 3 زونز ہیں، مرکز ہے، ان زون کے اندر بھی صوبہ جات بتا دیے تھے، لیکن وہ دیکھ رہا تھا کہ کابینہ مشن پلان کو کانگریس نے نہ اس کی روح کو مانا، نہ ان کی پروویژنز کو، کلازز کو مانا، بلکہ دھجیاں بکھیر دیں۔ اسی طرح مسلم لیگ بھی کانسٹیچوئنٹ اسمبلی میں نہیں آ رہی تھی، ان کو اندیشہ یہی تھا کہ یہ جو آئین بنے گا یہ کابینہ مشن پلان کی نفی میں بنے گا۔ تو یہ واضح طور پر 2 سیاسی جماعتیں، دو قومیں وہ آپس میں لڑتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، اور زمینی حقائق ان کے سامنے تھے، خفیہ رپورٹیں ان کے سامنے تھیں۔ آپ نے کہا جی لا اینڈ آرڈر، بھائی ساری سیکرٹ رپورٹس ان کے سامنے آ رہی تھی، خاص کر جب کلکتہ کلنگ ہوئی، گریٹ کلکتہ کلنگ جنہیں کہا جاتا ہے، اصل میں تو وہ ریفلیکٹ کرتی ہے 2 قومی نظریہ کو، وہ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے مابین تعلقات کس نہج پر پہنچ گئے تھے، کہ معمولی سی بات پہ قائد اعظم نے یہی کہا پرامن طریقے سے مسلمان یکجہتی دکھائیں کہ ہم پاکستان حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور جواہر لال نہرو کی اسٹیٹمنٹ کو رد کریں کہ کابینہ مشن پلان کو وہ نہیں مانتا، ان کی مرضی سے نہیں مانتا۔ ہم تو اس کی وجہ سے ہم آپ کا حصہ بن رہے تھے۔ وہاں پر ایک ہی دن میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر گئے، ساتھ ہی آپ کے سامنے بہار میں شروع ہو گئے جھگڑے، پھر آگے بڑھتے بڑھتے پنجاب میں داخل ہو گئے۔ پنجاب میں سب سے زیادہ خطرناک وہ جو ہیں وہ آپ کو خانہ جنگی کی کیفیت وقت کے ساتھ ساتھ آپ بڑھتی جائیں گے۔ یہ خفیہ رپورٹیں آ رہی ہیں، گورنر کے ذریعے آ رہے ہیں، پولیس کے ذریعے آ رہی ہیں، سیکرٹ ایجنسیز کے ذریعے آ رہی ہیں۔ وہ جو باتیں کر رہا تھا پبلکلی بھی کرتا تھا لارڈ ویول، اور کانفیڈینشلی بھی رپورٹس بھیج رہا تھا، تو یہ باتیں تو جواہر لال نہرو کو پتہ تھی، گاندھی کو پتہ تھی، اور خاص کر وی پی مینن کے ذریعے۔ یار یہ بھی عجیب بدقسمتی ہے مسلمانوں کی بھی اور پاکستان کی بھی، اتنے نازک لمحوں میں بھی برٹش کے جو خاص ایڈوائزرز ہیں وہ ہندو ہیں، اور وہ بھی ہندوؤں کی بات کو بڑی سر تسلیم خم کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کہ دیکھیے یہ طے ہو گیا، جو میں پہلے بھی کئی لیکچرز میں کہہ چکا ہوں، کہ چاہے وہ شملہ کانفرنس ہو، ویول پلان ہو، چاہے کابینہ مشن پلان ہو، چاہے انٹرم گورنمنٹ ہو، لارڈ ویول ہر حال میں قیام پاکستان کو روکنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ مختلف طریقوں سے، مختلف خیالات سے، مختلف ڈیوائسز سے، مختلف پلانز کے ذریعے پاکستان کو روکنا چاہتا ہے، مگر اس طرح نہیں روکنا چاہتا کہ انہیں باندھ کر ان کو ان کے جو جائز حقوق ہے وہ دلوانا چاہتا ہے، جو کہ کانگریس نہیں دینا چاہتی، جو کہ ہندو اس وقت جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری چیز جو طے ہے، جو لارڈ ویول چاہتا تھا کہ کوئی کانسٹیٹیوشنل مینز کے ذریعے مسلمانوں کو ان کے حقوق ملے۔ وہ کانسٹیٹیوشنل اسمبلی میں کانگریس اپنی منمانی کیے جا رہی تھی، انٹرم گورنمنٹ میں وہ اپنی منمانی کیے جا رہی تھی، کابینٹ مشن پلان میں وہ جو جی میں آتا تھا، جو منہ میں آتا تھا وہ کیے جا رہے تھے، جو انہوں نے معاہدہ کیا تھا اس کی وہ نفی کیے جا رہے تھے، جس سے لارڈ ویول جو تھے وہ بڑے نالاں تھے کانگریس سے، خاص کر اس بات پہ نالاں تھے کہ جو آپ نے انٹرم گورنمنٹ بنائی ہے تو اسے پوری طرح مسلمانوں کو اختیارات دیں، ان وزراء کو کام کرنے دیں، وہ آپ انہیں کام کرنے نہیں دے رہے ہیں، انڈر ہینڈ آپ سازشیں کرتے ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے لارڈ ویول جو تھے وہ زیادہ الارم تھے، وہ زیادہ ان کو یہ اپریہنشن سی کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں خانہ جنگی چلے گی۔ لیکن لارڈ ویول نے جو
فیزڈ مرحلہ وار گریجول صوبوں سے لے کر مختلف صوبوں سے شروع کریں، ساؤتھ کے صوبوں سے شروع کریں، پھر نارتھ میں آئیں، پھر مرکز میں جائیں اور دباؤ ڈالیں اور اس طرح ہندوستان کی تقسیم کو روکیں، قیام پاکستان کو روکیں۔ وکٹوریا اسکوفیلڈ ہیں، ان کی لارڈ ویول کی وہ بائیوگرافی انہوں نے لکھی ہے، بہت اچھی بائیوگرافی لکھی ہے، اور جو کہ انہوں نے پوری زندگی کو محیط کیا ہے، احاطہ کیا ہے۔ وہ یہ لکھتی ہیں کہ اگر لارڈ ویول کے اس خفیہ پلان کو، بریک ڈاؤن پلان کو اگر اپنا لیا جاتا تو شاید تقسیم ہندوستان روکی جا سکتی یا نہیں روکی جا سکتی، لیکن اتنا بڑا خون خرابہ جو ہوا اس کو ضرور روکا جا سکتا تھا، یہ ان کا خیال ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں، اسے کہا گیا لارڈ ویول کو، بھائی تم تو ایک شکست خوردہ ذہنیت کے مالک ہو، ڈیفیٹسٹ اپروچ لے کر آئے ہو، تمہاری ہم بات کیوں مانیں؟ اس نے کہا جناب آپ کو ایک سیٹ ڈیٹ دینی پڑے گی اور گریجول آپ کو ہندوستان ٹرانسفر پاور کر کے جانا پڑے گا، میری بات آپ مان لیں یا کل ماننا پڑے گی۔ انہوں نے کہا نہیں ہم آپ کی کوئی بات نہیں مانتے۔ اتنے میں جناب گاندھی جی نے لیٹر لکھے، پیغامات پہنچائے کہ لارڈ ویول صاحب اپنا دماغی توازن گنوا بیٹھے ہیں۔ انہیں برٹش لیبر گورنمنٹ کے وزراء کو یہ لگا اور دوسری طرف گاندھی جی کو لگا کہ یار یہ ساری حمایت تو کر رہا ہے مسلم لیگ کی، مسلمانوں کی، ہمیں یہ ایک سیاسی جماعت کے جو ہمارا حق بنتا ہے ان کے خیال میں وہ ہمیں یہ کرنے نہیں دیتا۔ لیکن ہمارے نزدیک وہ ایک فاشسٹ اپروچ تھی، انکلوسیو اپروچ نہیں تھی، ایکسکلوسیو اپروچ تھی، جس کو گاندھی جی نہرو یہ لے کے چل رہے تھے۔ تبھی تو آخری دنوں میں بھی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ انہوں نے حل یہ نکالا کہ لیٹر لکھا اور لیٹر میں انہیں کہا کہ اس لارڈ ویول کو فوری طور پر بلایا جائے، اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے نام بھی سجیسٹ کیا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو ہندوستان بھیجا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ لارڈ ویول کو واپس بلا لیا گیا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو آئے گا کیا وہ تقسیم ہندوستان کو روک پائے گا؟ کیا وہ انگریزوں کے اقتدار کو 20 30 40 سال تک مزید جاری رکھنے کی جرات کر پائے گا؟ کیا وہ مسلم لیگ کو، مسلمانوں کو سائیڈ لائن لا سکے گا؟ نہیں لا سکے گا۔ لارڈ ویول غلط نہیں کہتا تھا کہ آپ کو کوئی ایک سائنٹیفک، ایک مرحلہ وار، ترتیب وار ہندوستان کو چھوڑنا چاہیے، آپ کو ہندوستان میں امن قائم کر کے جانا چاہیے، آپ کو ہندوستان میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان ایک ورکبل کانسٹیٹیوشنل پیکج دے کر ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ بنا کر پھر جانا چاہیے۔ لیکن لیبر پارٹی کے لیے یہ فوجی حل دکھائی دیتا تھا، وہ سیاسی حل چاہتے تھے، اور ان کے نزدیک سیاسی حل جو تھا وہ لارڈ ویول کے خیالات سے متصادم تھا۔ لارڈ ویول ہر صورت میں مسلم لیگ اور مسلمانوں کو برابری کے حقوق دینا چاہتا تھا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو آئے گا وہ بالکل اپوزٹ جائے گا، وہ کانگریس کو آن بورڈ لے گا، ہندوؤں کے مفادات کا تحفظ کرے گا، چاہے انہیں مسلم لیگ کو سائیڈ لائن کرنا پڑے، چاہے انہیں مطالبہ پاکستان کو قتل کرنا پڑے، چاہے ہندوستان میں خون کی ندیاں بہہ جائے، وہ ایسا کرے گا۔ وہ ہم انشاءاللہ اگلے اس لیکچر پر بات کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔